السلام علیکم۔ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہم بات کر رہے تھے کریئر کاؤنسلنگ کی، اور مجھے امید ہے کہ اب تک آپ لوگوں نے وہ فہرست بنا لی ہوگی جس میں آپ لوگوں نے اپنے کریئر کے بارے میں لکھا تھا کہ بچپن میں کیا خواب آپ نے بنے تھے اور اس کی کیا کیا وجوہات رہی تھی، کسی نے بتایا، کسی آنٹی نے، کسی انکل نے، کسی دوست نے آپ کو بتایا تھا، تو وہ ساری چیزیں آئی ہوپ کہ آپ نے لکھ لی ہوں گی۔ آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور آج ہم بات کریں گے کہ کریئر کے انتخاب کے لیے آپ نے بنیادی چیز کیا نوٹ کرنی ہے، کیا کیا چیزیں، کیا کیا کرائیٹیریا ہے جس پر آپ نے غور و فکر کرنا ہے کریئر کے انتخاب کے وقت۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے ہمارے پاس؟ سب سے پہلی چیز ہے متعلقہ صلاحیتیں، آپ کی ایبیلیٹیز۔ اب یہ ایبیلیٹیز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایبیلیٹیز آپ کی ذہنی بھی ہو سکتی ہیں اور آپ کی جسمانی ایبیلیٹیز بھی ہو سکتی ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کو فزسٹ بننا ہے، آپ کو کاسمولوجسٹ بننا ہے، یا آپ کو سائنٹسٹ بننا ہے، اور آپ کو میتھس سے سخت نفرت ہے، آپ کو میتھس سمجھ ہی نہیں آتی، کیونکہ آپ سیکھ سکتے ہیں میتھ کسی سے ٹیوشن لے کر، تھوڑی سی کوچنگ لے کر، لیکن اگر آپ کو میتھس سے سخت چڑ ہے، نفرت ہے، تو اٹ مینز آپ اس شعبے کے اندر اپنا کریئر نہیں بنا سکتے، کیونکہ یہ پورا جو شعبہ ہے یہ ڈپینڈ ہی میتھمیٹکس پر کرتا ہے۔ اگر آپ ایک اچھے میتھمیٹیشین نہیں ہیں تو آپ اچھے سائنٹسٹ بھی نہیں بن سکتے۔ ہاں، آپ کی نالج ہو سکتی ہے تھیوریٹیکل فزکس کے بارے میں یا سائنس کے بارے میں، اچھی نالج ہو سکتی ہے، لیکن آپ ایسا کریئر اس کو پروفیشنل نہیں بنا سکتے اپنا کبھی بھی، ٹھیک ہے؟ تو پہلی چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ آپ کی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں کیا وہ میٹ کرتی ہے جس کریئر کی طرف آپ جانا چاہتے ہیں یا نہیں، نمبر ون تھنگ۔ نمبر ٹو یہ کہ آپ کی جسمانی صلاحیتیں بھی پوری ہیں کہ نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص خدا نخواستہ معذور ہے اور وہ ریس میں جانا چاہتا ہے تو وہ ریس میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کسی شخص کی نگاہیں کمزور ہے، وہ پائلٹ بننا چاہتا ہے یا نشانہ باز بننا چاہتا ہے، نہیں بن سکتا وہ۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ جسمانی اعتبار سے ان کی کچھ نہ کچھ پرابلمز ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو ان پرابلمز کو بھی دیکھتے ہوئے آپ نے اپنے کریئر کا فیصلہ کرنا ہے۔ اب فار ایگزامپل اگر میں یہ فیصلہ کر لوں کہ مجھے ریسلر بننا ہے، تو ذرا تصور کریں کہ میں ایز اے ریسلر آپ کو کیسا لگوں گا، ٹھیک ہے نا؟ بہت ہی فنی آپ کو تصور لگ رہا ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جب بھی اپنے کریئر کا انتخاب کرنا ہے تو سب سے پہلی چیز آپ نے یہ نوٹ کرنی ہے کہ آپ کی ذہنی صلاحیت کیا ہے، نمبر ون تھنگ، اور نمبر ٹو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ آپ کی جسمانی صلاحیت کیا ہے۔ تو یہ جو ایبیلیٹیز ہے، پورا ایک ہی پوائنٹ ہے ہمارا یہ ایبیلیٹیز کا، کہ جو ایبیلیٹیز ہیں یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کی ایبیلیٹیز کیا ہیں، آپ کی خامیاں کیا ہیں، تاکہ اس خامی کو آپ پر کر سکیں۔ اور اگر کسی چیز سے آپ کا مزاج جو ہے میچ نہیں کرتا، کسی چیز سے آپ کو چڑ ہے، نفرت ہے، آپ کو ناپسندیدگی ہے، تو پھر آپ اس سے متعلقہ کریئر کے اندر شامل نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جنہیں جو ہے وہ کاکروچ سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے، جنہیں جانوروں سے ڈر لگتا ہے بہت زیادہ، لیکن ان کو بننا ہوتا ہے ڈاکٹر، میڈیکل ڈاکٹر۔ تو میڈیکل ڈاکٹر آپ نہیں بن سکتے، کیوں نہیں بن سکتے؟ کیونکہ وہاں پر تو آپ نے ساری یہ سرجریز اور اس طرح کی جب چیزیں کرنی ہوں گی تو وہ تو بالکل لیب کے ابتدائی مراحل میں آپ کو ساری چیزیں فیس کرنی پڑیں گی۔ تو یہ سب آپ کیسے فیس کریں گے؟ یا تو پہلے آپ اپنے اس ڈر کو، اپنے خوف کو، اپنے اس نفسیاتی جو فیکٹر ہے، سائیکلوجیکل فیکٹر ہے، اس کو ختم کر دیں، اور پھر اس کے بعد اس کریئر کی طرف جانے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر آپ نے اس کو ختم نہیں کیا ہے، آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے اس کو ختم کرنے کی، تو پھر بلا وجہ اپنا وقت ضائع مت کریں اس فیلڈ میں آنے کے لیے جہاں پر آپ ایڈجسٹ کر ہی نہیں سکتے۔ میں دوبارہ کہہ دوں کہ آپ نے اپنی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے، کیا چیز ناپسند ہے اپنے کریئر کے اعتبار سے، اکیڈمکس کے حوالے سے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کی جسمانی صلاحیتیں کیا، کن چیزوں کی اجازت دیتی ہے۔ آپ زیادہ محنت کر سکتے ہیں، آپ محنت نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل کوئی آرکیولوجسٹ بننا چاہتا ہے لیکن وہ دھوپ میں نہیں کھڑا ہو سکتا، تو وہ آرکیولوجسٹ نہیں بن سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ محنت طلب کام ہے یہ بہت زیادہ، ٹھیک ہے؟ تو ایسی ساری چیزیں آپ نے جو ہے باقاعدہ نوٹ کرنی ہے۔ کسی شخص کا اپنے مینٹل ہیلتھ اتنی اچھی نہیں ہے اور وہ بننا چاہتا ہے سائیکالوجسٹ، وہ اس کی اپنی ایموشنل انٹیلیجنس اچھی نہیں ہے، وہ بات بات پہ رو جاتا ہے اور وہ سائیکالوجسٹ بننا چاہتا ہے، تو پھر تو یہی ہوگا کہ کوئی اس کے پاس کوئی کلائنٹ آئے گا، وہ اپنا مسئلہ شیئر کرے گا اور وہ اس کے ساتھ خود بھی رونے کے لیے بیٹھ جائے گا۔ تو یہ آپ نے کام نہیں کرنا، اپنی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو نوٹ کریں اور پھر اس کے بعد کریئر کا انتخاب کریں۔ تو پہلا پوائنٹ ہمارا یہ تھا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے پوائنٹ کی طرف۔ دوسرا نقطہ ہمارے پاس ہے تعلیمی قابلیت، آپ کی کوالیفیکیشن۔ کیونکہ بہت سارے دوست ایسے ہوں گے جو ابھی میٹرک، انٹر یا یونیورسٹی لیول کو بھی پاس کر چکے ہوں گے اور ابھی وہ اپنا کریئر بنانا چاہ رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اب ایک تعلیمی کریئر کا ایک بڑا حصہ انہوں نے گزار دیا ہے۔ تو اب اگر آپ کسی اور شعبے میں سوئچ کرنا چاہیں تو یہ آپ کے لیے شاید امپاسبل ہو جائے،
ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنی تعلیمی قابلیت بھی دیکھنی. مثال کے طور پر آپ کو فرض کریں کہ آپ کو میڈیکل ڈاکٹر بننا ہے، لیکن آپ نے میٹرک کے اندر سائنس پڑھی نہیں تھی، آپ نے کچھ اور پڑھا تھا، آرٹس پڑھا تھا یا انجینئرنگ پڑھی تھی، کچھ اور پڑھ لیا تھا آپ نے، آپ میڈیکل ڈاکٹر نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے. یا اگر آپ کو جو ہے وہ سائنٹسٹ بننا ہے لیکن آپ نے پڑھا تھا کامرس، آپ کامرس آپ نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے. اکانومسٹ نہیں بن سکتے آپ. تو آپ کو یہ بھی بات پتہ ہونی چاہیے کہ جو کریئر، جو آپ نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ مجھے یہ چیز بننا ہے اور اس پیشے کا انتخاب کرنا ہے، کیا اس کے لیے مطلوبہ تعلیمی قابلیت آپ کے پاس موجود ہے یا موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر سوال ایسا ایک پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا شوق تو یہ تھا لیکن اب ہمارے پاس وہ تعلیمی قابلیت نہیں ہے، تو اب ہم کیا کریں. تو میں آپ کو اس کے لیے بتاؤں گا کہ آپ نے پھر آلٹرنیٹس کی طرف جانا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو ڈاکٹر بننے کا شوق تھا لیکن کسی بھی وجہ سے وہ ڈاکٹر نہیں بن سکا، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی فائنینشیل وجہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کوالیفیکیشن حاصل نہیں کی ہو، کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے، لیکن اب بھی اس کو لگتا ہے کہ میں ایک اچھا ڈاکٹر بن سکتا ہوں، میں میڈیکل کی فیلڈ میں اچھا کام کر سکتا ہوں، لیکن اب اس کے پاس MBBS کے دروازے بند ہو چکے ہیں. تو اب وہ کیا کرے گا؟ اب اس کے پاس راستہ ہے دوسرے میڈیکل کی فیلڈز کا. مثال کے طور پر وہ ہومیو فزیشین بن سکتا ہے، آلٹرنیٹیو میڈیسنس کو پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو مختلف قسم کے جو میڈیکل کے ڈپلوما ہوتے ہیں وہ کر سکتا ہے. ابھی بھی اگر آپ اس کے فیلڈز کا تعین کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو بہت سارے آپشنز مل جائیں گے. مسئلہ کیا ہے کہ ہم جب کسی بھی شعبے کے اندر ناکام ہو جاتے، کسی بھی وجہ سے انٹری ٹیسٹ کے اندر فیل ہو گئے، ہم جو ہے وہ میٹ نہیں کر پائے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، انٹرویو میں ہمیں فیل کر دیا گیا، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو جب ہم اس کو اچیو نہیں کر پاتے، ہم سوچتے ہیں کہ زندگی یہیں سے ختم ہو گئی. تو جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کیا تھا آپ لوگوں سے کہ اگر کسی راستے کے اندر آپ کہیں جا رہے ہوں اور وہاں پر لکھا ہوا ہو کہ روڈ جو ہے وہ انڈر ڈیولپمنٹ ہے، کنسٹرکشن چل رہی، کچھ کام چل رہا ہے، تو کیا آپ اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ گاڑی ٹرن کریں اور گھر پہ واپس جا کر سو جائیں؟ نہیں، ہرگز آپ ایسا نہیں سوچتے. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کا کوئی آلٹرنیٹ وے لیتے ہیں، آپ متبادل راستہ اختیار کرتے ہیں. بلکہ بورڈ پر بڑے ہی واضح الفاظوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی متبادل راستہ اختیار کریں. تو یہاں پر بھی آپ کو یہی کرنا ہے. زندگی بھی آپ سے یہی کہہ رہی ہے کہ آپ کو متبادل راستہ اختیار کرنا ہے. تو اگر آپ خدا نہ خواستہ کسی بھی وجہ سے ایک فیلڈ کا انتخاب نہیں کر سکے تو اس سے ریلیٹڈ آپ کسی اور فیلڈ کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں. ابھی بھی آپ کے پاس آپشنز بہت زیادہ ہوں گے. شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جس کے پاس ابھی آپشن نہیں ہو، لیکن اس کے لیے آپ کو ریسرچ کرنی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو باقاعدہ محنت کرنی پڑے گی، تلاش کرنا پڑے گا کہ کون سا آپشن آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے. تو تعلیمی قابلیت جو دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا، وہ کیا ہے؟ تعلیمی قابلیت. تو یہ دو چیزیں آپ نے لازمی طور پر جاننی. پہلی دو چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی، ذہنی اور جسمانی جو ہے وہ ایبیلٹی آپ کی قابلیت، اور دوسری تعلیمی قابلیت. اچھا، ان دونوں کے لیے میں آپ کو ایک چیز سجیسٹ کروں گا، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ مطالعہ کریں. خاص طور پر جیسے آپ کی ذہنی صلاحیت اور آپ کی جو تعلیمی قابلیت وغیرہ ہے کہ آیا کہ آپ کوئی سبجیکٹ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے. بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. جب میں یونیورسٹی میں تھا تو اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے تھے اسٹوڈنٹس کہ سر ہمیں جو ہے وہ ماس کمیونیکیشن پڑھنا ہے، سائیکالوجی بھی پڑھنی ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز میں بھی دلچسپی ہو رہی ہی ہے، اور اس کے علاوہ پولیٹیکل سائنس میں بھی دلچسپی ہو رہی ہے، کمپیوٹر میں بھی دلچسپی ہو رہی ہے، تو کریں تو کیا کریں آخر. تو میں نے جو طریقہ اختیار کیا تھا وہی میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گا. وہ طریقہ کار کیا ہے کہ سمپل آپ نے کام کرنا ہے. آپ نے فرض کریں کہ اگر کسی بھی 3 شعبے کا آپ نے انتخاب کیا ہے کہ ان تینوں میں سے کسی ایک میں مجھے جانا ہے. فار ایگزامپل آپ نے سوچا کہ مجھے سائیکالوجی پڑھنی ہے، سیکنڈ آپ نے سوچا کہ مجھے ماس کمیونیکیشن پڑھنا ہے، اور تھرڈ آپ نے سوچا کہ مجھے کامرس پڑھنا ہے. تو آپ کا کام کیا ہے؟ آپ سمپلی ان تینوں سبجیکٹس کی کوئی بیسک ٹیکسٹ بک اٹھا کر ڈاؤن لوڈ کر لیں، انٹرنیٹ سے، مارکیٹ سے جا کر خرید لیں یا ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور اس کتاب کو پڑھنا شروع کر دیں. وقت دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. ایسا نہیں کہ بغیر کسی جو ہے آپ کو کوئی اور شخص آ کے آپ کو سمجھائے کہ تمہیں یہ کام کرنا چاہیے یا یہ کام نہیں کرنا چاہیے. یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں، اپنے قلب و جگر کے ہر ایک گوشے میں بٹھا دیں کہ کوئی بھی اور فرد آپ کے بارے میں، زندگی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا. صحیح، سب سے زیادہ بہترین فیصلہ آپ کے بارے میں آپ خود ہی کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا. اس چیز کو آپ نے نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ٹیکسٹ بک ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اور اس ٹیکسٹ بکس کو پڑھنا شروع کر دیں. جب آپ ٹیکسٹ بکس کو پڑھ رہے ہوں گے تو خود آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا ذوق کس طرف ہے، آپ کا شوق کس طرف ہے، کیا چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے، کس سبجیکٹس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں سوالات اٹھ رہے ہیں. جس سبجیکٹ کے حوالے سے آپ کے ذہن میں سوالات اٹھ رہے ہوں، یوں سمجھ لیں کہ یہ سبجیکٹ آپ کے لیے ہی بنا ہوا ہے.
اس میں آپ نے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، سوالات اٹھ رہے ہیں، کنفیوژنز نہیں، جہاں پر آپ کے اندر جو ہے وہ تجسس کے نشتر چبھنے لگ جائیں آپ کی ذات کے اندر، آپ کے اندر کیوریوسٹی پیدا ہو جائے کہ یار اس کا جواب کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے، یہ کیا ہوا تھا، ویسا کیا ہوا تھا. جب یہ چیز آپ کے اندر پیدا ہونے لگ جائے کسی کتاب کو پڑھتے ہوئے، تو سمجھ جائیں کہ اس فیلڈ کے اندر آپ جو ہے بہت ایک اچھا کام کر سکتے ہیں. تو کیا کرنا ہے، آپ نے کتابیں ڈاؤن لوڈ کریں انٹرنیٹ سے اور اس کو پڑھیں. جو بھی آپ کو کتاب سمجھ آ رہی ہوگی آپ اس فیلڈ کے اندر جا سکتے ہیں، اور جو نہیں سمجھ آ رہی ہوگی، جو آپ کو بور کر رہی ہوگی، جس میں آپ جو ہے بہت زیادہ بوریت کا شکار ہو رہے ہوں گے، تو اٹ مینس کہ آپ اس کو سائڈ سبجیکٹ بنا سکتے ہیں اپنا. فار ایگزامپل آپ نے مینجمنٹ پڑھی تو ساتھ میں آپ نے سائیکالوجی پڑھ لی، کوئی سائڈ آپ کا سبجیکٹ ہوگا جو آپ کو ایڈ کرے گا آگے چل کر، لیکن آپ کا جو کریئر ہوگا وہ اس میں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سیکنڈ پوائنٹ بھی بالکل کلیئر ہو گیا ہوگا ان دونوں چیزوں کے حوالے سے کہ آپ نے پریکٹیکلی کیا کرنا ہے اپنے کریئر کے انتخاب کے لیے. اب ہم آ جاتے ہیں اپنے تھرڈ پوائنٹ کی جانب، اور تھرڈ پوائنٹ ہے آپ کے پاس ریسورسز کیا ہیں. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. یہ وہ نقطہ ہے جو اکثر نوجوان بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ ایک خوابوں اور خیالوں کی ایک عجیبی طلسماتی قسم کی دنیا بنا لیتے ہیں، اور زمینی حقائق کو بالکل بھول جاتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں. اس کی وجہ سے آگے پھر بہت ساری ڈس اپوائنٹمنٹس کو دیکھنا پڑ جاتا ہے. تو آپ اگر اپنی زندگی کے اندر ڈس اپوائنٹمنٹ سے بچنا چاہتے ہیں تو پہلے ہی تمام چیزوں کا جائزہ لے لیں، انالیسس کر لیں کہ کیا زمینی حقائق آپ کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ مستقبل میں آپ نے اس شعبے کے اندر کام کرنا ہے یا نہیں کرنا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس فلاں کورس کی فیس افورڈ نہیں کر سکتے، یا اور آپ اسکالرشپس بھی حاصل نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کو اس شعبے میں نہیں جانا چاہیے. آپ کو اس سے ریلیٹڈ کسی اور شعبے میں، ریلیونٹ کسی اور شعبے میں چلے جانا چاہیے. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا، یعنی میں آپ کو یہاں پر ڈی موٹیویٹ نہیں کر رہا. میں ہرگز آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ بالکل صرف اور صرف جو وسائل ہیں اس کے اوپر انحصار کریں. جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے صرف اس کے اوپر یقین کریں، اور جو چیز نظر نہیں آ رہی اس کے اوپر یقین نہ کریں. آپ کوئی ویژن نہ دیکھیں، آپ کوئی ڈریم نہ دیکھیں. ڈریم دیکھیں، ویژن دیکھیں، لیکن اگر آپ کے پاس پلاننگ ہے تو پھر اس کے اوپر کام کریں. اگر آپ کو کلیئرلی یہ بات نظر آ رہی ہے کہ میں کسی بھی صورت اس چیز کو اچیو نہیں کر سکتا، میری کچھ ایسے ایشوز ہیں، کچھ ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے میں آگے چل کر میرے لیے پریشانی کا سامنا مجھے کرنا پڑ سکتا ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ بعد میں آپ جا کر کسی پریشانی کا سامنا کریں، بعد میں جا کر آپ جو وہ اسٹیپ بیک ہوں اور واپس اپنی زندگی کو شروع سے آپ آغاز کرنے کے لیے پیچھے جائیں. بہتر یہ ہے کہ آپ ابھی ہی یہی فیصلہ کر لیں کہ اس جگہ آپ کو نہیں جانا. ہاں، آپ کا اگر شوق ہے تو آپ نے کوئی ریلیونٹ فیلڈ اختیار کر لیں، یا پھر اگر آپ کا کوئی پیشن وغیرہ بھی ہے تو آپ اس میں مطالعہ کر سکتے ہیں، یا اور کسی حوالے سے اپنے ایکٹیویٹیز کو کر سکتے ہیں. اس حوالے سے آپ اس کے اندر انگیج ہو سکتے ہیں. ابھی بھی بہت سارے آپشنس ہوتے ہیں بہرحال. تو یہ چیز آئی ہوپ کہ آپ کو تینوں پوائنٹس جو ہے وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے کریئر کے انتخاب کے حوالے سے. میں آپ کو دوبارہ سے مختصر ریپیٹ کر دیتا ہوں. نمبر 1، آپ نے ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو دیکھنا ہے کہ آپ کے اندر کیا ذہنی صلاحیت ہے، پسند ناپسند کیا ہے، آپ کی صلاحیتیں کیا ہے، پھر آپ کی جسمانی صلاحیتیں کیا ہے. نمبر 2، آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی تعلیمی قابلیت کیا ہے، کوالیفیکیشنز کیا ہے. اور نمبر 3، آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ کیا ہے. کیا آپ اس فیلڈ کے اندر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، آپ اس کی فیس پے کر سکتے ہیں، آپ اس کے اندر جو اس کے ریکوائرمنٹس ہیں، چاہے وہ فیس کی ریکوائرمنٹ ہو، چاہے وہ ٹائم کی ریکوائرمنٹ ہو، چاہے وہ کوئی اور ریکوائرمنٹ ہو، کیا وہ ریکوائرمنٹ آپ پے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. بہت ساری خواتین ہوتی ہیں جو کہ کسی بھی فیلڈ کا انتخاب کرتی ہیں اور انہیں یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ فلاں سال میں جو ہے ہماری شادی ہونے والی ہے، تو بیچ میں سے پھر وہ چھوڑ دیتی ہیں. اب اس سے نقصان کیا ہوتا ہے، ایک تو وہ خود بھی ڈس اپوائنٹ ہو گئی، ساری زندگی ان کو پچھتاوا ہوگا، نمبر 1. اور نمبر 2 کیا ہے، ایک سیٹ بھی انہوں نے ضائع کر دی. ٹھیک ہے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ آگے کنٹینیو نہیں کر سکتے تو پھر بجائے اس کے کہ آپ ایک رسمی تعلیم سے گزریں، آپ چھوٹے چھوٹے کورسز کریں، شارٹ کورسز کریں، ڈپلومہ کریں. اصل مقصد اگر آپ کا کریئر بنانا ہے، آپ کو جاب نہیں کرنی، آپ کو اپنا کریئر بنانا ہے، آپ کو اپنا پیشن بھی پورا کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. تو یہ 3 پوائنٹس ہیں. انشاءاللہ کل ہم ایک اور بڑے ہی اہم نقطے پر بات کریں گے. انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.